بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹیٹ افیئرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں رباب سلمان اور میرے ساتھ ہیں اقبال شاہد صاحب۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اتنی اپوزیشن کے باوجود، اپوزیشن اور ججز کے بائیکاٹ کے باوجود ججز کی تعیناتی اور عمران خان پی ٹی آئی کے فاؤنڈر کی کال اپون چیف جسٹس آف پاکستان to stand by law and justice، آئی ایم ایف کا دورہ پاکستان جس میں آئی ایم ایف کرپشن اور 2024 کی جو ہے اس کی گورننس اور کرپشن کے اوپر جو ہے اسیسمنٹ۔ جی شاہد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں ان موضوعات پر؟ پہلے پھر میرے خیال ہے جوڈیشل سسٹم پر بات کر لیں۔ بالکل بالکل، آج کا سب سے اہم مسئلہ ہی یہی ہے۔ دیکھو جب تک 26ویں ترمیم موجود ہے، یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو لیگل ہی کہا جائے گا۔ بالکل، تا وقت کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت پٹیشن میں زیر سماعت تو نہیں ہے، مثلا اس وقت پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں کہ وہ 26ویں ترمیم کے خلاف یا حق میں کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا، اس وقت تک پارلیمنٹ کو یہ بالکل اس کو اختیار حاصل ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ کرے، اس نے کر دی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں جتنی چیزیں آئی ہیں وہ اگر میں گنوانا چاہوں تو آپ اندازہ کریں کہ میں 2-4 منٹ میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں۔ کہتے جب تک آپ کنویں میں سے وہ چیز نہیں نکالیں گے، آپ کتنا بھی پانی نکال دیں وہ ناپاک ہی رہے گا۔ وہ چیز نکالنی پڑے گی جو حرام ہے اس میں۔ دیکھو 8 فروری کے الیکشن جو بھی 45-47 اس ملک میں انسٹیبلٹی ہے، جلوس ہیں، جلسے ہیں، اکانومی ہے، مار کٹائی ہے، اس کے فیصلے جب تک نہیں ہو جانے چاہیے تھے اس وقت تک حکومت کو فریم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کہہ سکتے ہیں اللیگل انٹرم گورنمنٹ 3 مہینے سے بعد چل پڑی تھی، چل گئی تھی 1 سال، تو کیا برا ہو جاتا ہے 3-4 مہینے اور چل جاتی، جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان تک جو ٹریبونل کے فیصلے حتمی نتائج تک نہ آتے پھر حکومت فریم ہوتی۔ اسی متنازع الیکشن کے ہوتے ہوئے پاکستان میں صدر کا انتخاب ہوا، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، سپیکر، اور پھر پنجاب حکومت اور مختلف قسم کی جو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں۔ اس کے بعد تانا بانا بکھرتا رہا، اس طرح بکھرتا رہا کہ آپ دیکھیں 26ویں ترمیم کے تحت 2 سپریم کورٹ بنانے پڑے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، ان چیزوں کو، ان لوگوں کو جو اس کے وکٹم ہیں۔ یہ آپ کا بڑا جو ہے وہ ایک کوشچن مارک بات ہے کہ 2 سپریم کورٹ بنانے پڑے۔ اب 2 سپریم کورٹ جو ہے دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ ایک سپریم کورٹ از فار دا پبلک اینڈ دا ادر سپریم کورٹ از فار دا وہ آئینی کو ایکسپلینیشن کریں جو بھی ہے جو بڑے لوگوں کے لیے۔ اب جو ایکچوئل سپریم کورٹ ہے اس کا تو وجود آپ کے سامنے نظر نہیں آ رہا، کہ جہاں یعنی خود سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کہہ رہے ہیں کہ فل بینچ بناؤ، حالانکہ پٹیشنر بھی یہی کہہ رہے ہیں، ججز بھی یہی کہہ رہے، تو نہیں بن رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ کہنے کو تو پھر فاؤنڈر جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک جو ہے وہ 26 امینڈمنٹ کے اگینسٹ پٹیشن فائلڈ ہے تب تک جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی بھی نہ کی جائے، اس کو بھی سٹے کیا جائے۔ جواب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بنیاد ہی شروع میں خراب ہے۔ الیکشن ہوئے، اس کے حتمی فیصلے نہیں ہوئے، حکومت بن گئی، حکومت اپنی حکومت بچانے کے لیے دن رات اس قسم کی امینڈمنٹ کر رہی ہے جن کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا۔ 2 سپریم کورٹ، 4 صوبوں میں 4 ہائی کورٹس، اسلام آباد 2 ہائی کورٹ۔ اس طرح پاکستان میں جو قانون اور آئینی جنگ ہے وہ اپنے طور پر وکلا تقسیم ہے، جو بینیفیشریز ہیں وہ اس کے حق میں دلیل دے رہے ہیں، جو دوسرے ہیں وہ اس کے خلاف دلیل دے رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ ہے کیا اس میں کہیں عوام کے رائٹس کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ قطعاً بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں، نہیں، آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، جو تعیناتی ہو رہی ہے، میں اصل میں دوسرا جو ہے وہ اس کی اسکول آف تھاٹ ڈسکس کر رہی ہوں، اس کے لیے ابھی یہ سب کچھ جو الٹیمیٹلی یہ عام جو لوگ ہیں ان کے ہی بینیفٹ میں ہوگا نا، جب یہ ساری سیٹلمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد کسی کی جو ہے فائدہ یا نقصان ہوگا۔ ابھی تو فی الحال جو ہے ابھی تو وہ کہتے ہیں نا اوپر لیول پہ مین جو ہے کریم، اس کے اندر ہی چیزیں جو ہے وہ آپ کا پیٹ ورڈ کھاڑ بچھاڑ ہو رہی ہے، اور وہ جب سیدھا ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ نیکسٹ ہوگا۔ نیت کا بڑا دخل ہے۔ آپ دیکھیں جو جوڈیشل کمیٹی ہے یا کمیشن جس کو کہتے ہیں،
اس میں آپ دیکھیں فارمیشن 13 لوگوں کی ہے، جس میں 5 حکومت کے ہیں، 2 اپوزیشن کے ہیں، اور 3 سینئر 3 جج ہیں، ایک چیف جسٹس آف پاکستان، ایک اٹارنی ہے، وزیر قانون ہے، ایک اقلیتی ہے۔ اس میں 4 لوگوں نے تو بائیکاٹ کیا ہے، آپ نے انٹرو میں بتایا ہے جی، اور اس میں سینئر 3 جج شامل ہیں جو اسپیکٹڈ تھے پرانے یعنی امینڈمنٹ سے پہلے چیف جسٹس بننے کے اہل تھے، ان کی بات بھی نہیں سنی جا رہی۔ اور پھر اپوزیشن جو ہے جو اس بات کو باقاعدہ طور پر اس کی پٹیشن بھی اس وقت پینڈنگ ہے کہ 26ویں ترمیم سے پہلے یہ جو آپ سارا کام ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی ذات پر شک کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ جج جو ہیں ٹھیک ہی ہوں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، طریقہ کار بھی غلط ہے اور اس لوگوں کو آپ کے لحاظ سے کیسے طریقہ کار غلط ہے؟ طریقہ کار اس وقت اتنی تیزی سے، مثلا اگر آپ عوام کے لیے کوئی ججز مقرر کر رہے ہیں تو اتنی تیزی کس بات کی ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تو اگر آپ کا نہیں خیال ہے کہ جو وہ کیسز ہیں وہ پینڈنگ جا رہے ہیں، چیزیں جو ہے وہ پینڈنگ رہیں گی، تو اگر یہ چیزوں کو فاسٹ ایکشن میں کام نہیں ہوگا تو پھر کس طرح کام قاضی ہوگا؟ فائزی صاحب ایسے ہی کہتے رہے، ان کا یہاں 57,000 کیس ہے ہمارے پاس، ہم کیا کریں؟ لیکن جب موصوف تشریف لے کے گئے تو 60,000 کی فگر تھی۔ یہ کیس آتے رہتے ہیں اور کیس کو بہانا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 2 لاکھ کیس پھنسا ہوا ہے، تو تینوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو سپریم کورٹ جج بنا جی، دیے یہ گئے۔ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نہ ادھر خوش ہیں نہ ادھر خوش ہیں۔ بات اور سے میں کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے آپ نے ایک جج ایکسپورٹ کیا ہے۔ اچھا، اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ۔ جی السلام علیکم اظہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، جی آواز آ رہی ہے جی۔ اچھا، پروگرام اسٹیٹ افیئرز میں آپ کو جو ہے خوش آمدید۔ ہم جو ہے وہ اپوزیشن اور ججز کے بائیکاٹ کے باوجود بھی جو یہ ججز کی تعیناتی ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کر رہے تھے، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیے، ایک بات تو بڑی واضح طور پر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم از بیسیکلی فراڈ آن کانسٹیٹیوشن، اور یہ بڑا مشہور کیس ہے جو پاکستانی ہسٹری کے اندر چلا آ رہا ہے کہ فراڈ یعنی بنیادی طور کے اوپر عدلیہ کی آزادی کو داؤ پہ لگا دیا گیا۔ آج آپ نے وکلا کی کتنی بڑی تعداد وہاں پر نکلی، اور آپ کو صرف ثابت ایک بات، 2 باتیں ثابت ہو گئی۔ ایک تو ہے نا کہ یعنی اگر عدلیہ کے اندر سے بھی تعداد زیادہ ہو تو وہ کتنی ہو سکتی ہے؟ وہ 4 لوگ نکلے صرف، یعنی 13 میں سے 9 لوگ جو ہیں حکومت وقت کے، 13 میں سے 9 لوگ جو ہیں وہ حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہاں کون سی رہ گئی عدلیہ کی آزادی؟ یعنی ججز جنہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا، ان کی اہمیت کیا؟ 2 سینئر ججز کی سنی نہیں گئی، اور 2 سینئر ججز پر پھر اپوزیشن کے جو لوگوں نے 2 باتیں کہی، وہ بھی 4 لوگ ووٹ ٹوٹ رہے ہیں۔ 2 لوگ فرض کریں اگر عدلیہ کے بھی 2 نہ ہوتے تو 2 لوگ ہی رہ گئے نا اپوزیشن کے اندر بیٹھ کر، تو یہ جو ہے نا یہ اس سے بڑا فراڈ نہیں ہو سکتا۔ اور جتنے بھی 6 ججز گئے ہیں ہم بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتے، یہ جتنی تقرریاں ہیں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کے اندر سپریم کورٹ میں پیک کر کے ججز اپنی مرضی کے لیے بٹھا دیے جائے، اور جو 26ویں آئینی ترمیم سننے کے لیے جب کیس سامنے آئے تو یہ ججز کی تعداد زیادہ ہو جائے، گورنمنٹ کی ڈومینیٹ کر جائے، اور گورنمنٹ جو کام کرنے جا رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ پہلے تو مقننہ کے اندر 2/3 17 سیٹوں سے لے لی پاکستان تحریک صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں، اظہر صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہی بانیے پی ٹی آئی بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے اوپر پٹیشن چل رہی ہے، فائل کی گئی ہے، جب تک اس کا ڈیسیژن نہیں ہو جاتا تو تب تک ہمیں جو ہے اس کے اکارڈنگلی کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا۔ اور یہ عمران خان صاحب صرف نہیں، ہمارے پاکستان کے یہ غیور وکلا جو ہیں، جو بڑی تعداد ہے، جو پروفیشنل وکیل ہے، حکومتی وکیل چھوڑ دیں آپ اس بات کو، پاکستان بار کونسل میں سے حکومتی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ ہماری نمائندہ وار ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو آزاد اور خود مختار لوگ، یعنی ان کے کچھ چاہیے لوگ۔ اظہر صدیق صاحب، میں اقبال شاہد بول رہا ہوں، مجھے ذرا سوال کا جواب لینا ہے۔ عام طور پر سرکاری اداروں میں بھی جب کوئی مین سیٹ کے اوپر آدمی ٹرانسفر ہوتا ہے یا ریٹائر ہوتا ہے، آخری دن جو فیصلے کرتا ہے اس کے اوپر شک کیا جاتا ہے کہ یہ میلا فیڈی ٹینشن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں عامر فاروق صاحب، ان کو سپریم کورٹ میں انہوں نے انڈکٹ کر لیا، فیصلہ ہو گیا، جاتے جاتے انہوں نے 5 ججز کی اپلیکیشنیں بھی مسترد کر دی ہیں، اور پھر سردار اسحاق اور سمن رفت جو جسٹس ہیں ان کی بھی، سینیٹری کی بھی اور اوتھ کی بھی، اور دونوں ریجیکٹ کر دی۔ اس سلسلے میں کیا کرے گی وکلا برادری، کیونکہ قصہ اور لڑائی تو لمبی ہے۔ دیکھیے اقبال شاہ صاحب، ذرا
سمجھنا ہے کہ ایشو ہے کیا. جی ججز پیک کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے جج لگا کے اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں. یعنی دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے امپورٹ کیے ججز, یعنی اپنی مرضی کے, یعنی کس بنیاد کے اوپر ججز منتخب کیے لاہور ہائی کورٹ سے. لاٹ آف ریکارڈ فار جسٹس سرفراز جوگر صاحب بلوچستان ہائی کورٹ سے کس بنیاد پر ججز وہ لیے اور وہ اسلام آباد ہی میں کیوں لے گئے ہیں. یعنی یہ کیا طریقہ, یعنی وہ بنیادی طور کے اوپر وہ مقصد یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنا تھا. عمران خان صاحب کے کیسز اب اپیلیں وغیرہ ساری جو ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے, فراڈ کیس ہے, وہ بھی اب اپیل وہاں جانی ہے تو وہاں ججز ان کی اپنی مرضی کے چاہیے وہاں پر. تو یہ اب دیکھیں نا, اسی لیے تو اعتراض اٹھایا, ججز نے خط لکھ دیے, انہوں نے کہا کہ مت پہلے سینیورٹی کا فیصلہ کریں, مت لے کے جائیں اوپر آپ کو, جو آپ سپریم کورٹ میں ججز مت تعینات کریں. لیکن اس کے باوجود لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب تو پہلے دن سے ہمیں نظر آ رہا تھا, ہمارے اعتراضات رہے ہیں, عمران خان کے اعتراضات رہے ہیں, ہمارے اعتراضات رہے ہیں کہ جس طرح کے فیصلے انہوں نے کرتے رہے ہیں. وہ دوسرا آپ کا جو مخالف اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے جب تک یعنی یہ ترمیم 26ویں موجود ہے اس کا ظاہر ہے, وہ تو قاضی فاضل صاحب بھی کہتے تھے کہ نہیں سنتا جو کرنا کر لو. اگر وہ نہیں فل بینچ بیٹھتا اور بیٹھتا ہے تو یہ تعداد پوری کر لیتے ہیں. تو مجھے بتائیے وہ ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے اپیل, تو پھر کیا کریں گے؟ کون سا آپشن رہ جاتا ہے؟ پارلیمنٹ ہے نہیں, پارلیمنٹ ادھوری ہے, سینٹ نامکمل ہے, اسپیشل سیٹیں ہیں نہیں, راستہ کیا ہے؟ جی جی اچھا دیکھیے, میں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا, ذرا سمجھنا ہے اپنے اس ایشوز کو, آپ کو ذرا سمجھنا ہے کہ بنیادی طور کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فل کوڈ بنانے کا ہم نے کہا ہے, اور فل کوڈ میں جو ججز جو بینیفیشری ہیں, یعنی جو اس ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ میں آئے ہیں, جوڈیشل کمیشن وہ لے کر آیا ہے, وہ تو بینیفیشری ہیں, وہ تو سن نہیں سکتے اپنے خلاف کیس. تو ہم اگر وہ بیٹھیں گے بھی تو ہمارا اعتراض رہے گا کہ نہیں آپ نہیں سن سکتے. چلے فرض کریں وہ اس کے باوجود بھی آتا ہے اور وہ علیحدہ بات ہے, فرض اور کیس بحث ہوگا تو نظر آ جائے گا باعث ہیں, باعث جو ہو کر اگر اللہ نہ کرے یہ اگر ڈسمس ہو جاتی ہے 26ویں آئینی ترمیم تو پھر اس ملک کا مستقبل بہت تاریک ہوگا. پھر اس میں عدلیہ آزاد نہیں رہے گی, عدلیہ آزاد کمپرومائز ہوگی, ججز ان کی اپنی مرضی کے آگے, نظام انصاف ان کی مرضی کا چلا گیا, ہر چیز ان کی مرضی کی چلی گئی, تو پھر تو ہم فاتحہ ہی پڑھیں گے. اس عدلیہ کی فاتحہ بھی پڑھی ایک جا اور رہی بھی ہے. بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ دیکھیں پورے پاکستان سے جو ہے تمام ہائی کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں ان میں سے جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن نے سلیکٹ کیے ہیں لوگوں کو, لیکن جو ہے وہ لاہور کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے, پنجاب کو خاص طور پہ اس کو چھوڑ دیا گیا, باقی سارے صوبوں سے لیا گیا. اس کے بارے میں یہ کیا, یعنی کہ یہ جسٹ ٹیمپریری ہے یا یہ پرماننٹ ہے؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق جو سپریم کورٹ چلا گیا وہ تو پرماننٹ ہو گیا نا جی. تا وقت ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کلعدم ہو جائے. جب کلعدم ہو جائے گی تو ان کے فیصلے جو کیے ہوں گے وہ تو پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں آ جائیں گے, لیکن تعیناتیاں ان کی نہیں رہیں گی. تعیناتیاں ساری کی ساری کلعدم قرار ہوں گی. اور 26ویں آئینی ترمیم کا جو مقصد بھی تھا نا وہ مقصد صرف یہی ہے, اور کیا ہے, صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے, عمران خان صاحب, بس دیٹس آل. اور اب حکومت وقت کے اپنی مرضی کے فیصلے, اپنی مرضی کی عدالتیں, یہ سارا نظام جو ہے نا ٹوٹل صرف ایک ہی طرف لے کے جا رہا ہے. اظہر صاحب آپ کہتے ہیں کہ آئینی جو بینچ ہے وہ بینیفیشری ہے, وہ نہیں بیٹھ سکتے, لیکن آپ کے سامنے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب پر کئی دفعہ عدم اعتماد کیا گیا, انہوں نے ڈٹ کے ہمیشہ فیصلے بھی کیے اور کیس سنے بھی. اس طرح اگر اسی طرح وہ سارے جج بیٹھ کے فیصلہ سن بھی دیتے ہیں اور کر بھی دیتے ہیں تو پھر کون سا راستہ باقی رہ جاتا ہے؟ دیکھیں وہ تو وکلا تو سڑکوں پہ آگے ہوئے نا جی, وہ تو پھر عوام سڑکوں پہ آئے گی. ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں نہیں, وکلا سڑکوں پہ آگے ہیں, ججز نے بائیکاٹ کر دیا ہے, پٹیشن دائر ہو چکی ہے, سارے جو لائے عمل ہیں وہ تو ایکسرسائز ہو چکے ہوئے ہیں. ہمارا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ واٹ نیکسٹ, اگر یہ سب کچھ فیل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک بات تو بڑی واضح ہے, ہم تو آرام سے بیٹھیں گے نہیں. ہم تو اب یعنی سیدھی سی بات ہے, لائر موومنٹ ہم نے 2005 کے اندر ہم نے لائر موومنٹ چلائی تھی 7 کے اندر, اور اتنی بڑی وہ لائر موومنٹ چلی تھی, الٹیمیٹلی کیا ہوا 105 جج بھرتی کیے, تو اس وقت بھی 105 جج بھرتی ہوئے تھے اور سارے کے سارے ججز پھر نکلے تھے. یہ بھی ریکارڈ کی باتیں ہیں. یہ بھی جج اگر بھرتی کر رہی ہے پھر کیا ہوگا, الٹیمیٹلی عدالتوں میں بھی آئے, سڑکوں میں بھی نکلے,
سڑکوں میں تو پھر ہم نکلیں گے نا. اگر فرض کریں 26ویں آئینی ترمیم اگر یہ کہہ رہے کہ سب ٹھیک ہے تو پھر ہماری لڑائی پھر سڑکوں پہ ہوگی. اور امید ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی جتنی بھی میکسیمم ہیں وہ بھی سڑکوں پہ نکلیں گی. پھر مقابلہ تو سڑکوں کے اوپر ہوگا. اور اگر صاحب اس کیوسک کا کیا فائدہ ہوگا؟ عوام جو ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. وہ جہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے، جس کے لیے یہ عدل انصاف یہ ساری جو ہے حکومت یہ امپائرز بنی ہوئی ہیں، وہ تو وہیں سٹینڈ کر رہی ہے. اس کے لیے تو اس کے تو حالات میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا. دیکھیے بات بڑی واضح ہے کہ جہاں تک یہ والے مسائل ہیں نا، اس کے لیے سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک نیچے والا سسٹم ٹھیک نہیں ہو جاتا. یہ تو بیوقوف بنایا کہ جناب سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنانا ہے، ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنانا ہے. مجھے یہ بتایا سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا لیا، کیا ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنے؟ لاہور ہائی کورٹ میں کوئی آئینی بینچ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی آئینی بینچ نہیں. سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ اس لیے بنایا وہاں کا جو چیف جسٹس تھا وہ ان کے قابو میں نہیں آتا تھا. اظہر صاحب ایک آئینی بینچ ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. اگر یہ نیچے ہر لیول پہ بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینی بینچ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، کنٹرول کرنے کے لیے. جی اگر یہ آئینی بینچ بنانا تھا تو پھر تمام ڈکٹیشن کے لیے، ڈکٹیشن کے لیے. وہ آئینی بینچ لاہور ہائی کورٹ میں بنایا نا. لاہور ہائی کورٹ میں اتنے عام کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر آئینی بینچ کا بنانا ہے تو بنا یہاں پر آئینی بینچ. پتا چلے نا کہ حکومت کی نیت کیا ہے. حکومت وہ اندر سے بنیادی طور کے اوپر بدنیت ہے اور وہ اپنے معاملات کو لے کر چل رہی ہے. ہمیں دیکھیں نا امیدی ہمیں کوئی نہیں ہے. ہم عدالتوں میں لڑائی لڑ رہے ہیں، سڑکوں پہ لڑائی لڑ رہے ہیں. عمران خان نے عوام کی آنکھیں کھول دی ہیں. اور میں تو کہوں گا لیکن وہ اکیلا ہے، ابھی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. سارا بہت شکریہ اسد صدیق صاحب، بہت شکریہ. آپ کا ورژن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے. آپ کے لحاظ سے یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ بھی غلط ہے، اور جو اس کے اوپر جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں لائرز اور جو بائیکاٹ ہو رہا ہے وہ بالکل درست ہے. اچھا یہ بات ایک بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہائی کورٹ لیول پہ بھی جو ہے وہ آئینی جو ہے بینچز بن جائیں. وہ تو اس میں ہے نا جی وہ تو 26ویں ترمیم باقاعدہ ہے. نہیں وہ کس طرح ہم جو ہے وہ اتنا ابھی ہم سے ایک نہیں برداشت وہ ہو. آپ اس کو چاہیں یا نہ چاہیں یہ بنیں گے کیونکہ اس کو امینڈمنٹ میں ہے. لاہور ہائی کورٹ میں وہ تلاش کر رہے ہیں کتنے اچھے جج اگر مل جاتے ہیں، اگر بڑے نیک پاک اور بڑے اچھے فیصلے جو لا کو جانتے ہوں، جو باقاعدہ لا کو جانتے ہوں اور ان کو پسند بھی ہو. نہیں میرے خیال میں یہ آپ کی پہلی کنڈیشن ٹھیک نہیں، دوسری زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ولی خان کے اوپر غداری کا مقدمہ حیدرآباد جیل میں سزائے موت کا وہاں بالکل چل رہا تھا. تو انہوں نے کوشش کی تو رام جیٹھ ملان جو تھا نا، رام جیٹھ ملانی انڈیا کا، جی جی وہ وزیر قانون بھی رہا ہے اور اٹارنی جنرل بھی رہا ہے. ان کو ہائر کیا تو بھٹو صاحب نے فوراً ایک امینڈمنٹ کی، یہ بات سننے والی کہ کوئی بھی وکیل جو غیر ملک سے یہاں آئے گا وہ 2 سال کی پریکٹس لازمی ہے. وہ نہیں ان کو کام بن سکا، وہ فوراً مارشل آ گیا. وہ غدار جو تھے وہ محب وطن بن گیا، وہ باہر نکل آئے. این سزائے موت کے وقت مولوی مشتاق کے سامنے بھٹو صاحب پیش ہے. بیگم نصرت بھٹو نے لندن سے رمزے کلارک کو انوائٹ کیا. وہ ہم اٹارنی جنرل تھے جو جورس پروڈنس کے بابا اعظم تھے. ان کو ہائر کیا جو پاکستان آنے کے لیے تو آئے. تو جو مولوی مشتاق صاحب تھے انہوں نے کہا بھٹو صاحب یہ دیکھیں آپ کا بنایا ہوا قانون ہے. اسی طرح مجھے شک ہے کہ جتنی امینڈمنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے یا تو یہ لکھا کہ آ جائیں کہ 100 سال رہیں گے. یہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی جس طریقے سے بلڈوز کیا جا رہا ہے. بس گورنمنٹ کے آدمی کتنے ہیں اور بینیفیشری کتنے ہیں. یعنی 5 ججز جو 3 اس میں سینئر 3 ججز ہیں. 3 سینئر 3 ججوں کی بات نہیں سنی جا رہی، اپوزیشن کی، لیکن میجارٹی از اتھارٹی. اس رول کے تحت سینیورٹی لسٹ ہی نہیں ڈیسائیڈ ہو رہی. سینیورٹی کا مسئلہ تو وہ ایک سائڈ پہ کر دیا، اسے تو صرف برش سائڈ کر دیا. اب تو انہوں نے 3 ججز بنا دیا کہ کون بہتر فیصلے کرے گا، ہم کسی کو بھی لے سکتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں گے جوڈیشری کو تباہ کرنے والی ایک قسمت تھی. اب ہوا یہ ہے کہ جو پک اینڈ چوز چل رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کل کو کوئی بھی حکومت آتی، ایون پی ٹی آئی نہیں بھی آتی، ایون کوئی اسٹیبلشمنٹ کی اور پارٹی ڈار کا عارض آ جاتا ہے، تو یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہی ولی خان کیس، وہی ذوالفقار علی بھٹو کا کیس. میں سمجھتا ہوں حکومت کو کچھ اس پر سوچنا چاہیے کہ طاقت کے طور پر کیس تو لوگوں کے ہیں، آپ کو چند لے. پاکستان ہوا کیا، جب نیب کی ضرورت پڑی تو نیب کو ختم کر دیا. جب پتا چلا کہ سینکڑوں لوگ اس زد میں آتے ہیں 50 کروڑ، مثلا 50 کروڑ کی حد ختم کر دی. پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک آدمی پھر رہا تھا، اس بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نیب کا پراسیکیوٹر، میں بتانے ہیں کہ ان کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، کال نہیں کیا۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوں یہ اس طرح چھپتی نہیں ہے، میں سمجھتا انصاف کا قتل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ طریقہ یہ بھی تھا، یہ نہیں وہ کہتا کہ نواز شریف کو صحیح سزا ہوئی تھی، ہو سکتا ہے نہ صحیح ہوئی ہو، لیکن راستہ ایک ہی تھا، راستہ اتنی بڑی ان کو فائدہ دینے کا کوئی فائدہ نکلا نہیں، کیونکہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بڑی مشہور کوٹیشن ہے کہ درست فیصلے ہی دیر پا ہوتے ہیں، ظاہری ان کو آنر ہوتا ہے درست فیصلے اور پھر جو ہے فیوچر پراسپیکٹ کو سامنے رکھے ہوئے۔ ہاں، تو مطلب تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور وکلاء جو بینیفیشریز ہیں، آپ ان کو دیکھو کہ وہ کس طریقے سے، سندھ میں آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں کہ 12 ججوں کا ڈیٹا میں آپ سے ابھی اس ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، اسٹے ٹیون ود اس۔